السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ادبی گوشے میں تشریف لائے ہیں تونسا شریف سے ہمارے مہمان معروف نعت گو اور غزل گو شاعر جناب سید طاہر۔ سید طاہر کا اصل نام جناب محمد ساجد مجید طاہر ہے، لیکن ان کا قلمی نام سید طاہر ہے۔ 2007 میں ان کی پہلی غزل کی کتاب ہمارے سامنے آئی جس کا نام تھا زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک نعت کی کتاب حرف ہائے رنگ و بو کے عنوان سے آئی، اور ابھی حال ہی میں تصرف کے عنوان سے غزل کی ایک اور کتاب ہمارے سامنے آئی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے جناب سید طاہر صاحب سے۔ طاہر صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں، ہمارے ادبی کوشے میں، کہ آپ 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہمارے گجرانوالہ میں تشریف لائے تونسا شریف سے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ایک روایتی سوال آپ سے کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہوا؟ بہت شکریہ سر، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ شوق میرا جہاں تک ذاتی اندازہ ہے، چونکہ والد محترم شاعری کرتے تھے فارسی میں، جی، اور غالباً یہ جینیاتی مسئلہ ہے جو اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ ٹھیک۔ بس مجھے یہی شعور میں یاد آتا ہے کہ میں شاعر تھا۔ والد محترم کا قلمی نام ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ چونکہ وہ غیر معروف رہے، ہم لوگ انتہائی مضافات میں رہنے والے لوگ تھے، تو ان کا نام اللہ وسایا تھا، اور وہ جو شعر کہتے تھے وہ ان کی اپنے ہی کتابوں میں ہی دب کر رہ گئے، سامنے نہیں آ سکے۔ اردو زبان میں کرتے تھے؟ فارسی میں جو ان کا زمانہ تھا۔ ٹھیک، تو آپ نے یہ شروع میں ہی بات کر دی کہ وہ مضافات میں رہتے تھے، تو تونسا کو اب بھی لوگ مضافاتی علاقہ ہی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اب تو اس علاقے سے ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو یہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ مضافاتی اور مرکزی شاعری کا کیا فرق ہے، یا یہ کیوں یہ مت بنی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی جو ہے نا شعر ہونا چاہیے یا شاعری میں یہ تفریق ہونی چاہیے، مضافاتی شاعر یا مرکزی شاعر یا شہری تعلق رکھنے والا، ایسا کوئی نہیں، اس طرح کا کوئی اندازہ نہیں۔ شاعر صرف شاعر ہوتا ہے، چاہے وہ مضافات میں بیٹھا ہے، چاہے وہ آج آپ جانتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہو چکا ہے زمانہ، اور آپ تو ساری دنیا فیس بک اور واٹس ایپ ان کے ذریعے اتنے انتہائی قریب بیٹھے ہیں، تو کس کو آپ مضافات کہیں گے؟ اب مضافات کہاں چلے گئے؟ سب کچھ سمٹ کر رہ گیا ہے، تو اب مضافات کچھ نہیں ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی جو یہ نام دیا گیا تھا مضافات کے شاعر کا، اس میں صرف یہ تھا کہ مضافات کے اندر خالص آب و ہوا کا ہونا، انتہائی سکون اور انتہائی خاموشی، انتہائی پیورٹی جسے کہتے ہیں، وہ میسر ہونا، ان سہولیات کی وجہ سے شاید وہ جو شعر کہتا تھا اس کے اندر یہ ساری سہولتیں بولا کرتی تھیں، گفتگو کرتی نظر آتی تھیں۔ شور کی آلودگی اور کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کی جو آلودگی ہے وہ اس مضافات میں نظر نہیں آتی تھی، اس لیے اس کو رنگ دیا گیا مضافاتی شاعر کا، ورنہ ایسا کوئی نہیں۔ یعنی پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو گنجان آباد علاقے ہیں یہاں پہ یہ بے چہرگی کا ہے، لیکن اب تو مضافات میں بھی آپ ہی کا شعر ہے کہ شہر میں بے چہرگی کا راج ہے، اب کریں گے آئینہ بردار کیا۔ تو یہ جو بے چہرگی اب لاہور میں ہے وہی تونسا میں ہے، تونسا میں بھی اب وہی تونسا میں ہے، ایسا ہی۔ اچھا، تو ایک اور اسی ضمن میں سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تونسا شریف کو تونسا شریف خاص طور پہ کہا جاتا ہے، تو آپ اپنے شہر کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ شاعری کی بات بھی ابھی ہم کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تونسا شریف کوہ سلیمان کے دامن میں ایک ایسا روحانی مرکز ہے جہاں پر خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمہ اللہ، انہوں نے آ کر اس شہر کے اندر اپنے فیاض و برکات اور اپنی روحانی جو سلسلہ تھا اس کا آغاز کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ایک عالم میں پھیلا، اور ان کے جو معتقدین اور مریدین ہیں وہ سارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔
اب تو باقاعدہ اس پر اسمبلی میں بل پاس ہو چکا کہ توسہ جہاں بھی لکھا جائے گا تحریری طور پر اس کے ساتھ شریف لکھا جائے گا، شریف لکھنا لازمی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور وہ فیوز و برکات کا جو روحانی سلسلہ ہے ایک تسلسل سے جاری ہے، اس وجہ سے شاید وہ اسے توسہ شریف جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ تو آپ آئے ہیں ہمارے پاس تو شاعر آئے اور اس سے غزل نہ سنے بلکہ غزلیں نہ سنے، یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک غزل ابتدا میں ہی عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بات کو ہم بعد میں اپنے ناظرین اور سامعین کے نظر کرتا ہوں کہ ہر سکوت بے کراں اظہار سے لبریز ہے، واہ، ہر سکوت بے کراں اظہار سے لبریز ہے، آئینے کی خامشی در اصل معنی خیز ہے۔ واہ 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 اور شعر دیکھیے گا، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی آرزو مت کیجیے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی آرزو مت کیجیے، زندگی ون وے ٹریفک ہے، بہاؤ تیز ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور انسنی کر دی ہے میں نے تیرے آنے کی خبر، واہ، انسنی کر دی ہے میں نے تیرے آنے کی خبر، واہ، روشنی کی ہر کرن سے ان دنوں پرہیز ہے۔ اور جسے آپ جدید شعر کہتے ہیں، پھر یہاں میں دیر سے پہنچا ہوں اور پھر سامنے، واہ، پھر یہاں میں دیر سے پہنچا ہوں اور پھر سامنے چند بیوہ کرسیاں ہیں ایک خالی میز ہے۔ واہ واہ واہ، بیوہ کرسیاں، بہت شکریہ۔ واہ واہ، کیا بات۔ اور اس قدر حیران کیوں ہو آج مجھ کو دیکھ کر، اس قدر حیران کیوں ہو آج مجھ کو دیکھ کر، جس نے تم کو حسن بخشا میرا بھی رنگ ریز ہے۔ واہ واہ۔ اور سر اٹھانے پر تیرے صدحیف ہے طاہر کے جب، سر اٹھانے پر تیرے سر اٹھانے پر تیرے صدحیف ہے طاہر کے جب، حشر تک تیرا امام عشق سجدہ ریز ہے، ہر سکوت بے کراں اظہار سے لبریز ہے۔ آپ کی محبتوں کی نظر بے شک، بے شک، آپ کی بہت اچھی آپ نے غزل ہمیں سنائی ہے۔ تو آپ ہمیں کچھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ شاعری میں، ویسے تو شاعر تلمیذ الرحمان ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کسی دوست سے، کسی استاد سے اصلاح لیتے ہیں، آپ کن سے؟ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ ہر زیور کو اور ہر جو لال و گوہر ہے اس کو چمکنے کے لیے، اس کو سنورنے کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت ہے۔ تو میں نے جب شعور میں اپنے قدم رکھا اور مجھے لگا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، تو میرے اپنے ہی ادھر گاؤں کے رہنے والے تھے جناب نذیر کیسرانی صاحب۔ نذیر کیسرانی صاحب، بڑا نام تھے، 3 مجموعے ان کے اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ تو ان سے میں نے فیض حاصل کیا، ان کی خدمت میں ایک عرصے تک رہا ہوں، اور انہی سے جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں آج کہہ پا رہا ہوں، انہی کی وجہ سے کہہ پا رہا ہوں، اور انہی سی تربیت ہے جو آج میں کہیں 4 اچھے دوستوں میں مل کر بیٹھنے کے قابل ہوا ہوں۔ تو آپ صرف اردو میں ہی شاعری کرتے ہیں یا پنجابی یا سرائکی یا اس میں بھی کچھ؟ جی میں صرف اردو میں، کیونکہ اولین دنوں میں ہی استاد محترم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے ایک ہی زبان کو اختیار کرنا ہے، تو میں نے کچھ شعر کہنے کی کوشش کی سرائکی زبان میں، چونکہ مادری زبان تھی، حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک زبان میں شعر کہنے کی کوشش کریں، تو پھر زیادہ تر تو فوکس اسی پر رہا۔ کبھی کبھار جو ہے نا وہ سرائکی میں کوئی ایک آدھ غزل ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر یاد نہیں رہتی، وہ بس اکا دکا شعر یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے غزل کا۔ تو اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو اس حوالے سے ایک آپ کے تاثرات ہی لینا ہمارا مقصود ہے کہ یہ جو فیس بک پہ یا اور جو نیٹ کے اوپر یہ جو نئے لڑکے کسی بڑے شاعر کی شاعری کے ساتھ ویسے ہی فراز لگا کے یا اپنی شاعری کے ساتھ فراز لگا دیتے ہیں، یا کسی بڑے شاعر کی شاعری کو اپنے نام کے ساتھ چڑھا دیتے ہیں، تو ایک تو ہے یہ لڑکے جو جنہیں پتہ ہی نہیں، ہمارے کچھ شاعر لوگ بھی جو خود کو شاعر کہلواتے ہیں، وہ بھی یہ حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ آپ کا شعر ہے تو میں اسے یہ سوچ کے اپنی کم فہمی کی وجہ سے کہ وہ تو تونسا میں بیٹھا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا، ادھر سے فیس بک پہ چڑھا دوں، حالانکہ فیس بک تو تونسا میں بھی لوگوں نے دیکھنی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں یوں ہوا کہ جتنے بھی ہمارے شعرائے کرام جو آج کل نئے نئے لہجوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں اگر آپ کا مفہوم اس شاعر سے ہے جو اب شعر کہنا سیکھ رہا ہے، تو ہر بچہ اپنے بڑے کے کاندھے پر بیٹھ کر آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ حرکت اور یہ کبھی یہ حرکت وہ جان بوجھ کر بڑے ہو کر یہ لیتا ہے، اس وقت لیتا ہے کہ جب وہ شعر کہنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر اس وقت یہ حرکت جو ہے اس کی وہ درست نہیں ہے. تو باتوں کا سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا. یہاں ہم تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سٹارز جنم لیتے ہیں ہمیشہ جگمگانے کے لیے. مشکلیں، فاصلے، رکاوٹیں، یہ تو ہمت بڑھاتی ہے، منزل کا یقین دلاتی ہے. کیلٹیکس ہے تیار روز ایک نئے امتحان کے لیے، ایک اور منزل پر نظریں جمائیں. چاہے وہ جتنی مشکل ہو، جتنی دور ہو، آپ پائیں گے اس سٹار میں وہی رفتار. کیلٹیکس. بچپن کی شرارتوں میں ملی حکمرانوں کے ناروں میں ملی، چولستان میں ملی ہو انگلستان میں ملی، یار 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 مجھ کو پیار میں ملی. ملی چلی ملی 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 چلی، کبھی جیت میں ملی کبھی ہار میں ملی، مکران میں ملی شوگران میں ملی، چلی سندھ سے تو بلتستان میں ملی، ہر پاکستانی کی جان میں ملی. ملی ملی چلی ملی 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 چلی ملی. ویلکم بیک. میں اپنے خواب میں اتنا چلا ہوں، میں اپنے خواب میں اتنا چلا ہوں، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں. شاہ جی، آپ کا یہ شعر ہے کہ خواب میں اتنا چلا ہے. آپ تو حقیقت میں بھی بہت سفر طے کرتے ہیں. آپ کی یہ جو کتاب ابھی حال ہی میں آئی تصرف، اس کا ہمیں معلوم ہے کہ اس کی تقریب رونمائی و پذیرائی لیا میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی، لاہور میں ہوئی. آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے. آپ تھوڑی سی اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ جو مختلف جہاں کے لہجے بھی مختلف ہیں، اردو کی جب بات ہوتی ہے تو ان سب علاقوں میں آپ نے ان کے دبستانوں میں کیا فرق محسوس کیا، یا آپ کے حلقہ احباب کے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت اچھا اور بہترین سوال آپ نے فرمایا. مختلف علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کوئٹہ سے لے کر کراچی تک، کراچی اور تمام علاقوں میں. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے یہ معاملات سفر کے اور تقریبات کے کچھ معاملات ہیں، ورنہ اب تک یہ اور مزید تقریبات ہو چکی ہوتی. جہاں تک آپ کا سوال ہے، واقعی ایسا ہے جیسے زبان خون مانگتی ہے، لفظ مانگتی ہے، اسی طرح سے مختلف دبستان بھرپور انداز میں اس زبان کو، اس اردو کو اپنا نئے پن اور اپنے اپنے الفاظ جو ہے نا اس کے دامن کو وسیع کرنے کے لیے عطا کر رہے ہیں. بالکل. کوئٹہ جانا ہوتا ہے، وہاں پر ان کے لہجے کو دیکھ کر، ان کے الفاظ کو دیکھ کر ان کی سوچ فکر کا زاویہ اردو کی طرف آتا ہے. جو وہ فیوڈلزم محسوس کرتے رہے ہیں، اس فیوڈلزم، اس
فیوڈلزم کے جو اثرات تھے ان اثرات سے باہر نکلتے ہوئے جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں وہ لہجہ اور وہ سوچ وہ بغاوتی لہجہ سمجھ آتا ہے. وہاں سے ہم کراچی میں آتے ہیں اہل زبان کے پاس. اہل زبان میں اٹھا بیٹھا ہوں تو وہاں وہ لوگ جو زبان کا رکھ رکھاؤ ہے, زبان اور بیان کا جو وہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے. لاہور میں ہم لوگ آتے ہیں, لاہور میں میرا حلقہ احباب الحمدللہ کافی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کافی ایسے احباب ہیں جو شعر کو شعر بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کا گجرانوالا ہے, یہاں آنے کا اتفاق رہتا ہے. یہاں پر بڑے اچھے اچھے نام ہیں جو شعر کو بڑا وقت دے رہے ہیں, اور اسی طرح سے نعت میں بھی بہت اچھا جو ہے نا ان کا بھرپور لہجہ ہے. تو یہ تمام لوگ اپنے علاقے اپنی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ اردو کے دامن کو وسیع کر رہے ہیں. میں کسی ایک لہجے یا کسی ایک مٹی کے سلوک کو کیوں کہوں کہ ان کا سلوک بہت اچھا ہے. تمام لوگ اپنی اپنی ترجیحات اور اپنی مٹی سے جڑ کر اردو کے دامن کو وسیع کرتے جا رہے ہیں. ہاں البتہ نوجوان کے اندر جو آج نیا نوجوان فیس بک اور ان سے متاثر ہو کر شعر کہہ رہا ہے, ان کے ہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جلد باز ہے. وہ شعر کو ذرا پکنے نہیں دے رہا, پھل کو پکنے نہیں دے رہا, ذرا اس سے کچا کچا پھل توڑ کر شعر کو جو ہے نا وہ سامنے لا رہا ہے. ان کو ضروری ہے کہ وہ زبان بیان اور اپنے جو سینئرز تھے ان سے سیکھ کر آگے آئیں تو یقیناً بہترین اور بھرپور انداز میں شعر ان کا سامنے آئے گا. تو اس کے علاوہ جو میرے سوال کا ایک حصہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ ان مختلف شہروں میں یا مختلف علاقوں میں آپ جن احباب سے زیادہ ملتے جلتے ہیں کچھ اپنے دوستوں کا بھی ذکر کریں, کوئی ان کی محفلوں کا کہ کس طرح کی محفلیں رہتی ہیں اور کس طرح میل ملاقات. آپ کی محبت کوئٹہ میں انجمن ادب بلوچستان کے جتنے بھی احباب اور شرکاء کار ہیں, کچھ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے. سائم صاحب ہوا کرتے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, بڑا اچھا نام تھے. اور اسی طرح سے تسلیم صنم صاحبہ ہیں. اسی طرح سے وہاں رہنے والے جو عاجز صاحب ہیں وہ, اور صدف چنگیزی صاحب, یہ لوگ شعر کو خوبصورت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کی ہی چھاؤں میں جڑے ہوئے نئے لہجے میں لوگ جو شعر کہہ رہے ہیں ان کے اندر بھی بڑے اچھے اچھے لوگ. میسم صاحب مجھے یاد آتا ہے, بڑا اچھا شعر کہتا ہے میسم. اسی طرح سے لاہور میں آئیں تو لاہور میں چونکہ میری تعلیم بھی ساری لاہور کے اندر ہے, تو ہم بچپن میں جب کالج لائف تھی تو اعزاز احمد آذر صاحب, مجاز صاحب, ان دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. یہ ہمارے سینئر تھے, ان سے ہم سیکھتے تھے. کالج میں جناب امجد اسلام امجد صاحب ہمارے شاعر استاد محترم رہے, استاد رہے, اور ان سے بہت کچھ سیکھا. آج بھی ان سے فیض حاصل ہوتا رہتا ہے, ان سے محبتیں ملتی رہتی ہیں, دعائیں ملتی رہتی ہیں. اور اسی طرح سے کراچی میں جناب قمر وارسی صاحب دبستان وارسیہ کے جو روح رواں ہیں, ان سے جڑنے کا مطلب ایک پورے دبستان کراچی کے ساتھ جڑنا ہے. اور وہاں جتنے بھی دوست ہیں, اب میں کس کس کا نام لوں, کسی کا نام رہ گیا تو پھر حق تلفی ہوگی. یہاں ادھر آئیں تو نعت سے چونکہ میرا بڑا گہرا واسطہ ہے, جناب احسان اللہ طاہر صاحب گجرانوالا سے ایک نام ہے, یہاں پر بھی ان کا نام لیا جائے. ابھی حال ہی میں کل پرسوں میں ادھر لاہور میں ان کا ذکر کر رہا تھا, تو دوستوں نے کہا کہ جا کر ہمارا جو ہے نا سلام کہیے گا. یہاں پر سید اعجاز حسین شاہ صاحب ہیں, اعجاز حسین عاجز صاحب, تو ان کے پاس کافی عرصے سے آنا جانا ہو رہا ہے. یہ تمام دوست ایسے ہیں کہ جو موتی پروتے ہیں نعت کہتے ہوئے, تو بہت اچھے لوگ ہیں. ہر طرف جس طرف بھی جائیے بڑے اچھے اچھے نام پڑے ہیں. ہمارے ملتان کی طرف آ جائیں, بہاولپور کی طرف چلے جائیں, آپ اظہر فراق کو دیکھ لیں, آپ اجمی صاحب کو دیکھ لیں, آپ ہمارے توسہ شریف سے آنے والے تہذیب حافظ کو دیکھ لیں, آپ ہمارے ممتاز گربانی کے شعر کو دیکھ لیں. یہ تمام دوست میرے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. میں ان سب سے فیض حاصل کرتا ہوں, سب سے ملاقات رہتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, کیونکہ آپ تونسا شریف سے تشریف لائے ہیں ہمارے پاس, تو جس طرح مختلف شہروں میں, بڑے شہروں میں بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں, ظاہر ہے تونسا شریف میں بھی ادبی تنظیمیں ہوں گی بہت, تو کچھ تنظیموں کا بھی ذکر کریں جو تونسا میں یا ڈیرہ غازی خان یا اس علاقے میں
جو بہت زیادہ متحرک. ڈیرہ غازی خان میں اس وقت شعر کو اور شاعر کو بنظر عام پر لانے کے لیے شیراز غفور دعوت شیراز کے نام سے بھرپور کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس کے ساتھ ساتھ تونسا شریف میں بہت بڑا نام ہے شعر کے حوالے سے جناب ظہور احمد فاتح صاحب. وہ اپنے شاگردوں کو، ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے شاگردان کا، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو علاقہ ہے میرا وہوا سب تحصیل، وہاں سے شہزاد نصیر ادبی سنگت بڑا نام ہے، جہاں سے 20 کے قریب مجموعہ جات جو ہے نا اردو کے اور سرائکی کے وہ سامنے آ چکے ہیں، جن پر ایوارڈز بھی ان کو مل چکے ہیں. تو یہ مختلف دبستان ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنی جو رکھا ہوا ہے زیادہ تر توجہ آپ کی غزل کی طرف ہے، تو گیت یا نظم اس طرف آپ نے دانستہ نہیں کوئی کوشش کی یا ویسے ہی؟ آپ کی محبت، نظم باقاعدہ میرا شوق ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ان 3 کتابوں کے بعد، ان 3 مجموعوں کے بعد ایک انشاءاللہ جلد ہی نظم کا مجموعہ بھی آنے والا ہے. اور نعت میرا ایک انتہائی میری طرف سے میری کوشش ہے کہ میرا ایک معتبر حوالہ ہو، میں اس کی طرف سے پہچانا جاؤں. نعت کا مجموعہ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا حرف آئے رنگ و بو، وہ سامنے آ چکا ہے. اپنے احباب سے اس نے جو ہے نا پذیرائی ملی اور مجھے حوصلہ ملا. اور میرے لیے تو یہ سارے جو اصناف ہیں ان میں کوشش ہے کہ میں کہہ سکوں کچھ نہ کچھ. اس طرح سے منقبت میں بھی کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، آپ جب مختلف شہروں میں آتے ہیں اور یہاں سے جب واپس پہنچتے ہیں اپنے شہر یا اپنے تونسا شریف میں، تو وہاں جو آپ کا حلقہ احباب ہے وہ آپ سے مختلف جو آپ کے یہ جو سفر ہوتے ہیں ان کے بعد آپ سے ملاقات میں پوچھتا تو ہوگا کہ وہاں آپ کی کن سے ملاقات ہوئی یا کیا ایسا کوئی خاص چیز آپ نے دیکھی. تو آپ کیا بتاتے ہوں گے کہ مثلاً آپ گجرانوالہ آئے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے ادھر تونسا شریف میں؟ اگر آپ کا کوئی دوست پوچھے کہ آپ نے گجرانوالہ میں کیا نئی چیز دیکھی، تو یا ادب کے حوالے سے کیا آپ کو نیا تجربہ ہوا، تو آپ ایک لمحے کے لیے یہی سوچیں کہ آپ تونسا شریف میں اپنے کسی دوست کو کیا بتائیں گے؟ آپ کی محبت، واپسی کے سفر میں دوست ظاہر ہے، دوست احباب یہ حال احوال پوچھتے ہیں. یہاں سے جو خوشبو اپنے دوستوں سے ہمیں ملتی ہے شعر کی صورت میں، ان سے گفتگو کی صورت میں جو نیا زاویہ فکر سامنے آتا ہے وہ ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں. جب ان سے ساتھ یہ شیئرنگ ہوتی ہے تو یہاں کا زاویہ فکر، یہاں کا نقطہ نظر وہاں پہنچتا ہے، اور وہ لوگ اسی نقطہ نظر کو اپنے ذہن میں رکھ کر پھر شعر کہتے ہیں. گویا گجرانوالہ کی خوشبو تونسا میں پہنچ کر مہکتی ہے، اور اسی مہک میں ایک نیا پھول کھلتا ہے، اور اس پھول میں کے کسی پتی پر جو ہے نا وہ ایک شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو ناظرین کرام، ابھی ہم شاہ صاحب سے ایک اور غزل کی فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وقفہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس لیے وقفے کے بعد ہم آپ سے غزل سنیں گے اور آپ بھی محظوظ ہوں گے. تو ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہم سید طاہر صاحب سے غزل سننا چاہ رہے تھے لیکن وقفہ ہو گیا، تو وقفے کے بعد میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ غزل سے ہی بات کا آغاز کریں. بہت شکریہ. ایک غزل خاصی مشہور ہے، معروف ہے، میں انہیں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں پورے قد سے کھڑا ہوں اب اس یقین کے ساتھ. واہ. میں پورے قد سے کھڑا ہوں اب اس یقین کے ساتھ، نہیں ہے عارضی رشتہ میرا زمین کے ساتھ. واہ واہ واہ. اور ہماری ذات کی تکمیل ہونے والی ہے، ہماری ذات کی تکمیل ہونے والی ہے،
ذرا سا کاف لگانا ہے عین شین کے ساتھ. واہ واہ. اور یہاں پہ سانپ ہیں، بت ہیں، چھری ہے، یار بھی ہیں. یہاں پہ سانپ ہیں، بت ہیں، چھری ہے، یار بھی ہیں. عجیب میلہ لگا ہے ایک آستین کے ساتھ. واہ. اور تم اپنی آنکھوں سے دل سے تو پوچھ لو پہلے. تم اپنی آنکھوں سے دل سے تو پوچھ لو پہلے کہ مشورہ تو ضروری ہے ماہرین کے ساتھ. واہ واہ واہ، کیا بات. اور اگر تو پھول سے خوشبو تلک سفر کر لے، اگر تو پھول سے خوشبو تلک سفر کر لے، سمجھنا عشق مکمل ہے تیرے دین کے ساتھ. واہ. اور میں بے سبب کبھی رویا تو یہ کھلا مجھ پر، میں بے سبب کبھی رویا تو یہ کھلا مجھ پر. مکان بھی روتے ہیں طاہر کبھی مکین کے ساتھ. میں پورے قد سے کھڑا ہوں اب اس یقین کے ساتھ. واہ واہ، بہت خوبصورت غزل آپ نے سنائی. تو غزل تو آپ نے ہمیں سنائی ہے، آپ نے بہت کچھ لوگوں کو دیا اپنی شاعری کے ذریعے سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ شاعری نے بھی آپ کو کچھ دیا؟ اس کا مقصد میرا پوچھنے کا یہ ہے کہ اس حوالے سے کسی تنظیم کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایوارڈ، کوئی ایسی آپ کو پذیرائی ملی؟ محبت شاعری نے بہت کچھ دیا. سب سے پہلے تو مجھے اپنی پہچان دی، جی، مجھے اپنا آپ دیا. میرا وہ جو شوق تھا، وہ جو میرا ہنر تھا قدرت کی اور فطرت کی طرف سے ودیعت کردہ، وہ مجھے دیا، جس سے میں جب آپ دیکھیں کہ یہاں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا گجرانوالہ میں، تو یہ شاعری نے ہی سب کچھ مجھے دیا. جہاں تک ایوارڈز ہیں تو پنجاب کی طرف سے مجھے قائد اعظم گولڈ میڈل جو ہے نا، وہ میری تعلیم اور میری تربیت کے ساتھ ساتھ میری اس غزل کے جو مجموعہ جات ہیں ان کی طرف، ان کے لیے دیا گیا. اس کے علاوہ ملتان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، ان کی طرف سے علامہ اقبال ادبی ایوارڈ وہ دیا گیا ہے مجھے 2016-17 میں. باقی چھوٹے موٹے ایوارڈز تو پھر وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. تو ہم اگلا سوال کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کی شاعری بہت خوبصورت ہے اور بہت مترنم ہے، آپ ہمیں ایک اور غزل سنائیں. اور لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کی یہ اتنی مترنم شاعری کبھی کسی گلوکار نے یا اس علاقے کے کسی فوک سنگر نے یا کسی نے کوئی گائی بھی ہے؟ ہمارے اس علاقے میں تو بہت سارے لوگوں نے گائی ہے، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن لوگوں نے اس شعر کو، اس غزل کو آگے سفر کرنے میں اپنی آواز کے ساتھ جو ہے نا جو ہم رکاب رکھا، جس میں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر اپنے بل بوتے پر سفر کرتا ہے، بالکل، اسے کسی دوسری بیساکھی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی. بالکل. آپ کی محبتوں کی نظر. تو آپ غزل ہمارے ناظرین کو کوئی سنائیں. جی، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کاروبار فراغت تمام کرنے کو، واہ، یہ کاروبار فراغت تمام کرنے کو، میں صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کرنے کو. واہ واہ. اور میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا. واہ. میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا جو اس نے بھیجا تھا نیندیں حرام کرنے کو. واہ واہ واہ، مکرر. بہت شکریہ. میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا جو اس نے بھیجا تھا نیندیں حرام کرنے کو. اور یہ اور بات کہ مجھ کو نہ تو سمجھ پایا، یہ اور بات کہ مجھ کو نہ تو سمجھ پایا، تڑپ رہا ہے زمانہ امام کرنے کو. واہ. اور ابھی تو شاخ کے اندر نہاں ہے انگڑائی. واہ واہ. ابھی تو شاخ کے اندر نہاں ہے انگڑائی، مچل اٹھا ہے یہ گلشن سلام کرنے کو. واہ. اور جہاں میں کوئی میسر نہیں تو کیا غم ہے، کیا غم. جہاں میں کوئی میسر نہیں تو کیا غم ہے، سکوت لالہ و گل ہے کلام کرنے کو. اور خیال و خواب کی حجت نے کر دیا مجبور، میں اپنی نیند سے نکلا ہوں کام کرنے کو. اور صدا لگائیے درویش کی عدالت میں، صدا لگائیے درویش کی عدالت میں،
غلام چاہیے گر انتظام کرنے کو، اور کلی کو پھول بنا کر گزر گئی ہے بہار، کلی کو پھول بنا کر گزر گئی ہے بہار، ٹھہر گیا ہے یہ نم احترام کرنے کو، اور غزال بھول گئے اپنی چوکڑی طاہر، کیا بات، غزال بھول گئے اپنی چوکڑی طاہر، یہ کون دشت میں اترا خرام کرنے کو، یہ کاروبار فراغت تمام کرنے کو، میں صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کرنے کو۔ وہ کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا جو اس نے بھیجا تھا نیندیں حرام کرنے کو، تو میرے ذہن میں ضمناً سا ایک سوال آیا ہے کہ یہ نیندیں حرام کرنے کو کسی نے آپ کو خواب بھیجا ہوگا، کبھی عشق کیا؟ ارے مجھے تو عرض کروں، میرے بہت سارے نوجوان دوست ہیں، مجھ سے یہ بات اکثر، کیونکہ میرا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے جی، تو یہ سوال تو ضمن آ جاتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں مجھے تو اپنے اس قمیض سے بھی عشق ہے جو میرے دامن پر ہے، بالکل، جس نے میرا یہ دامن ڈھانپ رکھا ہے، جس نے میرا وہ حصہ جسم کا جس کو عیاں کر کے شاید میں کسی کے ساتھ نہ بیٹھ سکوں، میرا وہ حصہ ڈھانپ رکھا ہے، مجھے تو اس ایک ایک چیز، ایک ایک ذرے سے محبت اور عشق ہے، تو مجھے اس پوری کائنات سے حضرت عشق ہے۔ عشق کی مفہوم میرے اندر کہیں بہت بڑا وسیع ہے، میں اسے ضمناً اور چھوٹا مفہوم نہیں لیتا، چھوٹا مفہوم نہیں دینا چاہتے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ ہم آپ سے ایک اور غزل اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور سننا چاہیں گے، تاکہ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ شاعر سے غزلیات یا شاعری سننا ہی مقصود ہوتا ہے، اسی سے اس کا سارا پیغام عوام تک پہنچتا ہے۔ شکریہ۔ اے محبت ہے بجا دل کی یہ حیرانی بھی، واہ، اے محبت ہے بجا دل کی یہ حیرانی بھی، تو نے دشوار بنا دی میری آسانی بھی، واہ، اور مدتوں بعد تیری آنکھ میں آنسو دیکھے، مدتوں بعد تیری آنکھ میں آنسو دیکھے، کس اذیت سے گزر آیا ہے یہ پانی بھی، واہ 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 واہ، کیا بات، اور عشق حساس ہے اتنا کسی بکھراؤ پر، واہ، عشق حساس ہے اتنا کسی بکھراؤ پر، بھانپ لیتا ہے یہ خوشبو کی پریشانی بھی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اور ہجر میں کاٹ کے آیا، ہجر میں کاٹ کے آیا ہوں تو آئینے میں، ہجر میں کاٹ کے آیا ہوں تو آئینے میں، عکس کے ساتھ ابھر آئی ہے حیرانی بھی، اور شعر دیکھیے گا، مجھ کو درپیش ہے ایک ایسی مسافت جس میں، مجھ کو درپیش ہے ایک ایسی مسافت جس میں، بوجھ ہے مجھ پر میری بے سر و سامانی بھی، اور اشک در اشک میری آنکھ سفر کرتی ہے، اشک در اشک میری آنکھ سفر کرتی ہے، مجھ میں رہتا ہے کوئی صورت سیلانی بھی، اور شام تک سایہ میرے ساتھ رہے گا طاہر، شام تک سایہ میرے ساتھ رہے گا طاہر، شام ہوتے ہی یہ چھن جائے گی ارزانی بھی، اے محبت ہے بجا دل کی یہ حیرانی بھی۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت غزل۔ تو ناظرین، آپ نے غزلوں کا تو کچھ نمونہ دیکھ لیا، بات کریں گے ہم آپ کی نعت نگاری پر۔ ان کی کتاب حرف ہائے رنگ و بو تقریباً 4-5 سال قبل شائع ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے، لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں اب ہم یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں۔ رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے،
ہم جب بھی آتے ہیں رانا احمد جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا احمد جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ادبی گوشے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں معروف نعت گو اور غزل گو جناب سید طاہر سے, جو طاہر صاحب ہمارے پاس تونسا سے تشریف لائے ہیں. ان کی بہت مہربانی. تو غزلیات تو آپ نے سنی, اب ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کوئی سرور کونین کے حضور نعت پیش کریں. بہت شکریہ. نعت بہت بڑا مقام ہے اور کوشش کروں گا کہ کچھ کہہ سکوں. نعت اترنے کا جو لمحہ ہوتا ہے, جس وقت نعت اتر رہی ہوتی ہے اور نعت نگار اس کو قلم میں اور شعروں کے اندر ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کیفیت کا ایک اندازہ اس مطلع میں دیکھیے گا کہ دم سادھے مؤدب ہوں میں, کیا نیم شبی ہے. دم سادھے مؤدب ہوں میں, کیا نیم شبی ہے. مدحت کا نزول اور میرے دل پہ بنی ہے. واہ واہ واہ. اور اس در کی گدائی سے ملا ہے مجھے اتنا, ادھر کی گدائی سے ملا ہے مجھے اتنا. اب دل میں اگر ہے فقط بے طلب ہے. واہ واہ کیا بات. اور یوسف بھی بصد رشک پکار اٹھیں جو دیکھیں, یوسف بھی صد رشک پکار اٹھیں جو دیکھیں. کیا خوش نظری, خوش لقبی, خوش بدنی ہے. واہ واہ. اور جو ان کا بدن چھو کے گیا ہوگا کہیں پر, جو ان کا بدن چھو کے گیا ہوگا کہیں پر. اس جھونکے کو اب سانس میری ڈھونڈ رہی ہے. اور جب نور میں تجسیم ہوا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب نور میں تجسیم ہوا اس میں محمد, تب جا کے کہیں عشق کی بنیاد پڑ گئے. اور میں اس در اقدس پہ کھڑا ہوں عقیدت, میں اس در اقدس پہ کھڑا ہوں عقیدت. سانسوں کی کثافت بھی جہاں بے ادبی ہے. اور حشر دردوں سے تجھے فیض ہے طاہر, تو آل شہیدی ہے تیری خوش نصبی ہے. جزاک اللہ. اچھا طاہر صاحب, آپ نے نعت لفظ ہی ہمیشہ پڑھی ہے یا بھی ترنم سے بھی کوئی نعت اگر ہے تو نہیں, کوئی ترنم سے؟ نہیں, ایسا میں نے کوشش کبھی نہیں کی, کیونکہ میں جو سمجھتا ہوں کہ میرا جو گا ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے. یہ جو لہن میں بات پیش کی جاتی ہے, یا تو آپ کا لہن اس قابل ہو, پھر آپ اساتذہ کے ان طرز پر ہوں جس طرح سے ہمارے جو روایت ہی ہے قدیم زمانے میں, جو بنیادی طور پر فطری طور پر ترنم کے شاعر ہوا کرتے تھے. بناوٹ طور پر اور بنا کر اس لہجے کو اختیار کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو یہ نعت نا, یہ بڑا مقام ہے, کہیں ایسا ہو کہ کہیں ہم کوئی گستاخی کے زمرے میں نہ جائیں, تو اس وجہ احتیاط کرتا ہوں. بالکل, بہت اچھا ہے, اچھی بات ہے. تو جو نعت عصر حاضر نعت ہے, اسے آپ اس مقام پر دیکھتے ہیں؟ میں تو بذات خود انتہائی چھوٹا سا نعت گو شاعر ہوں. جہاں تک اس بڑے سوال کا تعلق ہے, نعت کا سفر شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے
حبیب سرور کائنات اپنے حبیب درود سلام بھیجا، گویا نعت کا آغاز وہیں سے شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ عرب سے شروع ہوتا ہوا، پھر عجم کے لوگوں کی طرف فارسی لوگوں سے آتا ہوا ہم تک اہل ہندوستان تک پہنچا ہے۔ یہاں پر طرح طرح لہجے، حالانکہ مناجات کی طرز حالی کو دیکھ لیں، ان کے اس طرح کی یہ ساری نعت میں شامل ہوتے ہوتے آج جہاں تک یہ سفر پہنچا ہے، اس پر تو بڑے اہل دانش اور بڑے دانشور ہی گفتگو سکتے ہیں۔ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خاص طور پر ایسے لوگ غزل کی طرف سے نعت میں آئے ہیں، انہوں نے انتہائی لطیف رائے میں انتہائی لطیف لہجے کے اندر نعت بہت کو دیا ہے۔ روایت ان کے ساتھ غزل تھی، ان کے پاس لطافت تھی، ان کے پاس غزل کا اسلوب تھا، اور اس غزل کی لطافت اور اسلوب نے جب نعت کا پیران اوڑھا ہے تو ایک ایسی خوبصورت نعت آئی۔ تو آج نعت بھرپور ایک سراپے کے ساتھ ورک کر رہی ہے، چاہے وہ عزم نظم کی صورت ہو، چاہے وہ پابند نظم کی صورت ہو، چاہے وہ غزل کے سراپے میں جو آ رہی ہے۔ جو اس کا پہلا راپا تو جو ہمارے ہاں اہل ہندوستان کے پاس آیا وہ غزل کا ہی ہے، اس میں مطلب بھی موجود ہے، اس میں مطلب بھی موجود ہے، تو بھرپور طریقے سے بات رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، چونکہ آئے کائنات سور موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام سلسلہ کبھی نہیں رکنے والا۔ اچھا، یہ بھی بات پوچھنے والا ہے کہ غزل، نظم اور شاعری کی دیگر اصناف پر تنقید ہوتی تھی، محقق نقاد اس پہ بات کرتے تھے، لیکن نعت پر تنقید کرنے کو شجر ممنوع کہا جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے فنی والے سے ہی صحیح، ویسے تو یہ تنقید نہ ہونے سے بہت سارے ایسے اشعار بھی نعت نام پہ چل رہے ہیں جو میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نعت پہ تنقید نگاری کا، تو یہ ٹھیک ہے، اسے آگے بڑھنا چاہیے؟ معاملہ ایسا ہے، نعت جس طرح سے ایک سخن کا ایک صنف ہے، تو اس صنف کے حوالے سے تو بنتا ہے کہ اس پر تنقید بھی کی جائے، اگر ہم اس کو مثبت انداز میں تنقید اور مثبت انداز میں تنقید کو لیا جائے تو پھر کچھ شجر ممنوع نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے پھر ایک خوبصورت اور خوش سلیقگی سے کہی ہوئی نعت سامنے آئے، اس میں جہاں پہ بھی کچھ ایسا جس کو ہم کہیں کہ وہ اس میں بلاغت نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا آلودگی کا پہلو ہے، اس میں نعت کا نہیں ہے، محبت کا پہلو شامل ہو گیا ہے، ہم کا پہلو خدا نخواستہ شامل ہونے والا ہے، تو وہ ساری چیزیں چھن کر صرف ایک طے شدہ راستہ اور طے شدہ منزل کی طرف سفر کرے گی۔ ہمیں ہر چیز کو مذہب سے جوڑ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی راہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کہنا جہاں خود بہت عام ہونا ہے، لے سانس بھی آتا کہ نازک کرتا، لیکن اسی طرح اس پر تنقید نگار بھی اسی معیار پر آ کر تنقید کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ تو ایک دفعہ پھر ہم آپ درخواست کریں گے کہ آپ سر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کوئی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ شکریہ۔ ایک انتسادہ پیرا ایک در غفور مدح بڑھاتا ہوں نعت کہتا ہوں، واہ واہ، غفور مدح بڑھاتا ہوں نعت کہتا ہوں، درود پہ سجاتا ہوں نعت کہتا ہوں، اور سنا رہا ہے مجھے میرا بیٹا نعت نبی، سنا رہا ہے مجھے میرا بیٹا نعت نبی، میں ایک مصرع اٹھاتا ہوں نعت کہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ نالین چھو لی میں نے، یہ دیکھتا ہوں کہ نالین چھو لی میں نے، اپنے سر کو اٹھاتا ہوں نعت کہتا ہوں، اور خود پہ کھوتا رہتا ہوں آیت کن یوں، میں خود پہ کھوتا رہتا ہوں آیت کن یوں کہ ایک نقطہ بناتا ہوں نعت کہتا ہوں، وہ جن کے شہر کی قسمیں خدا نے کھائی ہیں، وہ ان کے شہر کی قسمیں خدا نے کھائی ہیں، میں ان کے شہر جاتا ہوں نعت کہتا ہوں۔ اور مکہ بطور خاص تمام سامعین ناظرین اور آپ کے لیے جہاں بھی حمد لکھی دیکھتا ہوں میں طاہر، جہاں بھی حمد لکھی دیکھتا ہوں میں طاہر، تو اس پہ میم لگتا ہوں نعت کہتا ہوں، واہ واہ، بہت خوبصورت، بڑھاتا ہوں، بہت خوبصورت، بہت شکریہ اللہ تعالیٰ۔ اور اچھا سر، اب پروگرام کے آخری حصے میں آپ نئے لکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو وہ ذرا۔ میں تو ابھی خود کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں پرانا نہیں ہوں تو نئے ناظرین کے لیے، بہرحال جو میرے پیچھے میری ایک نسل آ رہی ہے، محنت، جذبہ، شوق اور مسلسل وقت، یہ چیزیں ہیں جو ان کو اپنے اس شوق میں، اپنے اس، چاہے وہ غزل کہیں چاہے وہ نعت کی طرف سفر کریں، یہ وہ چیزیں ہوں جو انہیں ایک بام اوج تک لے جائیں۔ سنجیدگی اختیار کریں، وقت دیں، پورا وقت مانگتی ہے شاعری،
بھرپور وقت مانگی ہے. اپنے سینئر سے ان کا مطالعہ کریں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, ان کی جو بھرپور روایت ہے اس سے جڑے ہوئے روایت مطالعہ کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ عصر حاضر میں آج وہی صنف کھڑی ہے, چاہے وہ منقب ہے, چاہے وہ نعت ہے, چاہے وہ سلام ہے, سلام کے مشاعرے ہوتے ہیں. اس طرح سے جس بھی صنف ساتھ وہ جڑنا چاہیں اس مطالعہ کریں, اس کے اوپر بھرپور وقت دیں تاکہ وہ اور بھرپور انداز میں سامنے سکے. آپ کی محبتوں کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں یہاں پر آپ کے توسط سے نیوز چینل ہے آپ کا, اس کا بھی شکریہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے اس دور دراز میں بیٹھے ہوئے آپ کے بقول نہیں کہوں گا مضافات ہے اس کو وقت دیا. اب مضافات نہیں اسے کہیں گے. محبتیں آپ لوگوں کی, آپ کی محبتیں میں ہاتھ لے کر جا رہا ہوں. آپ کی بہت شکریہ, سلامت رہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سید طاہر. تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو ناظرین مجھے محمد ورانہ اور میرے مہمان سید طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے.